بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے گزشتہ سورہ بقرہ کی 29 آیتوں میں سے کچھ آیتوں کا ترجمہ اور اس کے مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان ویڈیو کو دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو باتیں سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھا دیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہر شخص کی کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے اور سمجھنے کے لیے کوشش بھی کرے۔ جہاں کہیں قرآن کریم کے حلقے لگتے ہوں، قرآن کریم کے تفسیر کے حلقے لگتے ہوں، مجالس لگتی ہو، وہاں پر اپنے آپ کو اس کا حصہ دار بنانا چاہیے اور وہاں پر پہنچنا چاہیے، پہنچ کر قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن باتوں کو بیان کیا ہے۔ آج ایک طبقہ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور قرآن کریم کو پڑھنے والا ایک طبقہ وہ تھا جس نے مکتب کے زمانے میں قرآن کریم کو پڑھ لیا اور اس کے بعد سے ابھی تک قرآن کریم کی تلاوت کی نوبت نہیں آئی۔ اور ایک طبقہ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے۔ تو آج جن آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا، اس وقت ابلیس نے جو انکار کیا اس کا کیا معاملہ ہوا، ان ساری باتوں کو آج کی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کریں، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پچھلی جو آیت گزری آیت نمبر 22 میں، وہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے گا اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں نے جو بات کہی تھی، تو یہاں پر فرشتوں کا جو منشا تھا یہ سوال کرنے کا، وہ خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جو اچھائی کے ساتھ برائی کی بھی صلاحیت رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ تو مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو، اسی بنا پر انہوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ یہ ان کا اعتراض نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتراض کیوں کیا، تو یہ اعتراض نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ اب یہاں پر ناموں سے مراد کیا ہیں؟ تو ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام ہیں، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، جیسے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، صحت ہیں اور بیماری ہیں۔ ان ساری چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے، وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہاں فرشتوں نے کہا، وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہیں، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، آپ ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا۔ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ بتلانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے، ان کی پیدائش کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے تو موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی،
اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں، اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں، وہ علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے تو نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان ساری باتوں کا علم ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس میں ابلیس نے انکار کیا تھا، اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس وقت کا ذکر سنو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہاں پر بتایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا علم مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر یہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو پچھلی بعض شریعتوں میں جائز تھا، بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہیں کہ کائنات میں جو چیز ان کے اختیار میں دی گئی ہیں، یعنی انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں، وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے یا غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا فرشتوں کو دیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھی، لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، اس حکم کو پورا کرنا ضروری تھا۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں ان سے زیادہ افضل ہوں، میری فضیلت ان سے زیادہ ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اپنا آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اس حکم کو دل اور جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے انکار کیا، جس کی بنا پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا، صرف ایک سجدے کے انکار پر۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان آج ایسے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہیں پھر بھی مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ تو جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہ کون سا درخت ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا بھی ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔
اس کے بعد فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا ہے طے کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جس عیش میں تھے اس سے انہیں نکال کر رہا شیطان، یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درختہ بڑا مفید ہیں، بڑا فائدہ مند ہے، اس کا پھل بھی بڑا مفید ہے کیونکہ اس کے کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کے قوہ مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی، وہ حکم باقی نہیں رہا۔ اس واقعے کو مزید قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں۔ اس کے بعد اسی آیت میں آگے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کس قدر فائدہ اٹھانا ہے طے کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، شیطان اور انسان دونوں میں دشمنی رہے گی، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک رہے گا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو جنت میں پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اس کو تفصیل سے یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہیں اور رحیم اور کریم بھی ہیں، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ وہ الفاظ ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس سے اپنے کیے پر آدمی کو ندامت ہو، انسان کو ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے بھی انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ الفاظ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان الفاظ سے توبہ کرے، اس لیے ان الفاظ سے توبہ کرنے سے توبہ کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جیسا کہ پیچھے آیت نمبر 30 سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت پر رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کے نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، ان کی اصل زندگی کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد
اس منزل کے حاصل کرنے میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھ دی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزرا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھا جائے تو یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شایان شان نہ تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس سے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی فطرت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ عیسائی کا یہ عقیدہ تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ان کے اس عقیدے کی تردید فرما دی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا نہ اس کا اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال بنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے بعد ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آج کی کچھ آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور گروپ میں لازمی شیئر کریں تاکہ قرآن کریم کا پیغام عام ہو اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں حصہ دار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، وہاں تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔